بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت سے اللہ پاک نے پھل بھیج دیے۔ اس سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر ایک جھلک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے اوپر سیاہ اون سے بنی ہوئی چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو انہیں بھی داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی اس چادر میں لے لیا۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والوں کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر چادر اوڑھائی، پھر دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی دور رکھ اور انہیں خوب پاک و صاف بنا دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہو اور تم خیر کی جانب ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اے اہل بیت نماز قائم کرو، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والو کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی، بابا جان 3 روز سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اے رب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی کچھ بھیج جو تو مریم بنت عمران کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اس دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اندر چلی جاؤ اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، پھر دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تشت انواع و اقسام کے کھانوں اور پھلوں سے بھرا ہوا پڑا ہے جس سے کستوری کی خوشبو پھیل رہی ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। सब 7 रोज तक उसमें से खाते रहे, लेकिन खाने में कोई कमी वाक़ई न हुई। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात एक फरिश्ता जो इससे पहले कभी जमीन पर न उतरा था, उसने अपने रब से इजाजत मांगी कि मुझे सलाम करने के लिए हाजिर हो और ये खुशखबरी दे कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सबसे पहले जन्नत में तुम, फातिमा, हसन और हुसैन दाखिल होंगे। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे पीछे होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, मैं, तुम और ये दोनों यानी हसन हुसैन और ये सोने वाला यानी सय्यदना अली जो कि उस वक्त सोकर उठे ही थे, कयामत के दिन एक ही जगह होंगे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब सय्यदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मरहबा कहते, खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उनका हाथ पकड़कर उसे बोसा देते और उन्हें अपनी नशिस्त पर बिठा लेते। हजरत जमी बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं अपनी फूफी के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने पूछा, लोगों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? फरमाया, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। पूछा, मर्दों में से कौन ज्यादा महबूब था? फरमाया, उनके शौहर यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरे और फातिमा में से कौन ज्यादा महबूब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मुझे तुमसे ज्यादा प्यारी है और तुम मुझे उससे ज्यादा अजीज हो। तो दोस्तों, ये थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत की एक झलक। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह।